میرا خیال ہے پولیس بلوانی پڑے گی بات سمجھانے کے لیے، پولیس بلوانی پڑے گی۔ ملالہ یوسفزئی کا بیان اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اس نے بیان دے دیا کہ نکاح کے بغیر اگر کوئی ریلیشن قائم کرتا ہے تو نکاح کے تکلف کی بولو کیا ضرورت، نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک بیان ہے، یہ ایک شرری چھوڑنا جسے کہتے ہیں۔ ایک چیز مارکیٹ میں ایک نئی پروڈکٹ آئی ہے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی، سنی تھی انگریزوں سے، گوروں سے، اپنی ہی قوم کی کسی عورت سے ایسی بات نہیں سنی ہوگی۔ لوگ اس میں خوش ہیں کہ بہت زیادہ اس بیان کی مخالفت ہو رہی ہے، نیگیٹو کمنٹ زیادہ ہیں، پازیٹو کم ہیں۔ نہ نہ نہ، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ ابھی پازیٹو زیادہ اس لیے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں ہم جو ماحول دے رہے ہیں نا، دیکھو ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، ایجوکیشن کے خلاف بات کرنا یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ ایجوکیشن کی جو ویلیو ہے وہ تو ہمیں پیغمبروں نے بتائی ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ تھے، کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جب بلایا اپنے پاس اور بلا کے جب دیکھا کہ یہ بہت ذہین ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس ٹھکانہ دینا چاہتا ہوں، کوئی اچھا عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ پیغمبر ہوں، میں تو نماز روزے والا آدمی ہوں، اللہ اللہ کرنے والا، مجھے کوئی عہدہ بول لو یار نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ عہدے تو یہ دنیا دار لوگوں نے کہا، مجھے تو ایک مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، خانقاہ بنا دو، اس میں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کیا کروں گا۔ حضرت یوسف نے ایسا، دیکھو پیغمبر کا عمل حجت ہوتا ہے نا، دلیل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے فوراً پیشکش کر دی کہ مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ میں آپ کو مصر کی حکومت میں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف نے نہ صرف یہ کہ اس پیشکش کو قبول کیا بلکہ عہدے کا نام بھی بتا دیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ تھوڑے عرصے بعد مصر پہ قحط پڑنے والا ہے۔ اس وقت مصر کی عوام کے دل میں جتنی وزیر خزانہ کی ویلیو ہوگی اتنی بادشاہ کی ویلیو نہیں ہوگی۔ جب آپ کے پاس وسائل کم ہو، پبلک زیادہ ہو، تو اس وقت وزیر خزانہ کی جو کیلکولیشن ہے، ہمارے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے، ہمارے وزیر خزانہ کا مسائل بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو گزراں ہیں ان کی کنڈیشن یہ ہے، اکثر میں بیان میں بتاتا ہوں کہ ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہو گئے، ان سے ایجوکیشن کے بارے میں انٹرویو لیا گیا، ان کو غصہ آ گیا کہ مجھ سے تعلیم کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ تو وزیر خزانہ تھے، وزیر تعلیم تھے، آپ کو تعلیم کا نہیں پتا؟ تو اس نے جواب میں کہا جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا، تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام انہوں نے مصر کا عہدہ قبول کیا اور خود بتایا کہ مجھے کون سی وزارت چاہیے، کیونکہ جانتے تھے کہ جب مصر میں قحط پڑے گا تو ماہر معیشت کی ضرورت پڑے گی۔ تو فرمایا انی حفیظ علیم، جو ماہرین معیشت، جو وزارت خزانہ جس کو دی جائے، اس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ خزانے خود نہ کھانا شروع کر دے۔ آپ بعض دفعہ دکان پہ کسی کو کیشیئر بنا کے بٹھاتے ہو، آدھے خزانے خود کھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے دو بندے اور بٹھانے پڑتے ہیں آپ۔ تو پہلی کوالٹی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ بولتے ہی نہیں آپ، ایماندار ہو، وہ قوم کا خیر خواہ ہو۔
نمبر 2، یہ علم جانتا ہو. جب لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ امپورٹ کتنا کرنا ہے، ایکسپورٹ کتنا، اس کے لیے علم چاہیے. یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ ہم گولی میزائل ٹھا کر کے ماریں گے اور سارے قرضے کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. ایسا ہوا تھا نا ماضی میں، پاکستان میں ایسا بھی ہوا تھا کہ ہم یوں کریں گے پھر جو سود چڑھے گا اس کو بولیں گے سود حرام ہے، پھر بھی نہیں تو ہو ہی آیا. یہ اس طرح سے نہیں ہو. باتیں ہو سکتی ہیں اس طرح، باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کہ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. بات کریں کرنے لگیں گے تو پتا چلے گا کہ کتنا دم ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے لیے نالج ہونی چاہیے، اکنامکس کا علم ہونا چاہیے. اس لیے حضرت یوسف نے کیا فرمایا، انی حفیظ علیم، میں امانت دار بھی ہوں اور اس علم کو جانتا ہوں. اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیں. جانتے تھے کہ کل جب مصر میں قحط پڑے گا تو مجھے پتا ہے کہ کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ آئندہ مصر کی معیشت مضبوط ہو سکے. تو میں اگر قوم بھی کافر ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان وہاں یوسف علیہ السلام کے علاوہ شاید ایک بھی نہیں تھا. غیر مسلم ریاست میں کیا مانگ رہے ہیں، عہدہ. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دیندار لوگ اگر ایجوکیشن حاصل کر کے ملک کی باغ ڈور اور ملک کی لگام اپنے ہاتھ میں لیں تو ملک کی اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جو ایٹمی دھماکہ کر دیا نا، ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ آج علماء کی داڑیاں اور پگڑیاں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے محفوظ ہیں. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان ایٹمی سائنٹسٹ بن کے، سائنسدان بن کے ایٹمی دھماکہ اور پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بناتا تو آج ہم یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اتنے امن کے ساتھ بیان نہ کر رہے ہوتے. یہ دین کی خدمت ہے. تو اس لیے میں یہ بار بار آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ علماء ایجوکیشن کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ایجوکیشن کا کون سا طریقہ ہے کہ لڑکے کے ساتھ لڑکی کو لازمی بٹھایا جائے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے؟ لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں ہوں، لڑکوں کے لیے الگ ہوں، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیشن حاصل ہوگی. یونیورسٹیوں میں آنکھ مٹکے زیادہ ہو رہے ہیں، ایجوکیشن آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں؟ کچھ کراچی کی اصطلاح ہے نا، وہ اخبل طریقے سے آپ سمجھیں گے. آنکھ مٹکے زیادہ ہو رہے ہیں. ایجوکیشن کے نام پہ آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ دیکھو اپنے اس گلشن کو، اپنے اس خوبصورت ماحول کو بچاؤ. ملالہ یوسف زئی نے تو ایک بیان ڈال دیا، اس کو پتا ہے ابھی نیگیٹو کمنٹس آئیں گے، لیکن آگے آنے والی نسلیں میری حمایت کریں گی، کیونکہ زانی کو جتنی نفرت نگاہ سے ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. جو زنا کرنے والے لوگ، قرآن نے صاف کہہ دیا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک. یہاں ینکح سے مراد نکاح نہیں بلکہ کانٹیکٹ. نکاح کا ایک مطلب صرف کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے. زنا کرنے والے مرد کو زنا کرنے والی عورت میں رغبت ہوتی ہے، وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا. اور زنا کرنے والی عورت کی طرف رغبت صرف کس کو ہوتی ہے؟ زنا کرنے والے مرد کو ہوتی ہے. تو یہ جو بیان آیا ہے نا، یہ آپ کے کلچر کو خراب کرنے کے لیے. اس سے ہوگا کیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کانٹیکٹ تو کانٹیکٹ ہے، نکاح کے ذریعے ہو یا بغیر نکاح کے. زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو ان ملکوں کے پاس مذہب نہیں ہے، ان کنٹریز کے پاس مذہب نہیں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ گورے سے وہ چیز لے رہی ہے جو گورے کے پاس ہے ہی نہیں. آپ ان سے موبائل لیں، آپ ان سے گاڑیاں خریدیں، اچھی گاڑیاں بنا لیتے ہیں، موبائل اچھے بنا لیتے ہیں، سڑکیں اچھی بنا لیتے ہیں، ان کو ٹھیکے پہ دیں اور سڑکیں بنوائیں ان سے. کلچر ان کا اچھا نہیں ہے.
میں اس موقع پر اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. دیکھو جو چیز جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس سے آپ کو ملے گی نہیں. ہم متاثر ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے لہذا وہ بھی اس کے پاس ہو. یہ بالکل ایسے مثال ہے کہ آپ اپنی گاڑی کسی مکینک کے پاس لے کر گئے, درجنوں مکینک کو آپ نے اپنی گاڑی دکھا دی مگر وہ گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ ایک مکینک کے پاس گئے, اس نے 2 منٹ میں وہ گاڑی کا فالٹ دور کر دیا, گاڑی فٹ فاٹ ہو گئی. آپ نے کہا یار یہ تو بڑا پڑھا لکھا لگتا ہے مجھے, بڑا زبردست مکینک ہے. کچھ دن کے بعد آپ کے گردوں میں درد ہو گیا. آپ نے کہا وہ جو مکینک تھا نا پڑھا لکھا, میں درجنوں مکینکوں کے پاس اپنی گاڑی لے کر گیا ہوں, ایک سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی. وہ جو مکینک تھا اس نے دم 2 منٹ میں میری گاڑی فٹ فاٹ کر دی, لہذا اسی کے پاس چلے گئے. اور آپ قمیص اٹھا کے اپنا گردہ دکھانے کی کوشش کرنے لگے. آپ نے کہا بھائی میرے گردے میں فالٹ ہے, جس طرح آپ نے میری گاڑی کا فالٹ دور کیا میرے گردے کا فالٹ بھی آپ دور کر دیں. تو یہ حماقت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہے گا بھائی مجھے گردے کا کیا پتا یار. تو بالکل یہی حال ہمارا گھوڑے کے ساتھ. میں اس موقع پر اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے. ان کے والد بھی ڈاکٹر, بیٹا بھی ڈاکٹر. والد جب بوڑھے ہو گئے تو میں نے ایک دن دیکھا کہ سخت سردی کی رات میں ان کے والد صاحب فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ شدید سردی ہے اور ٹھٹرے میں بیٹھے ہوئے, گلی میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ سگریٹ پی رہے ہیں. میں نے ان کے والد سے کہا, میں نے کہا حضرت اول تو سگریٹ پینی نہیں چاہیے, لیکن اگر اس عمر میں آپ کو پینی ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں پی رہی, یا سردی میں اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن آنکھیں کھولنے کے لیے